الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہے کہ یہ ماہ مبارک ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے، اور جس کو عام طور پر ہمارے پاس لوگ 11ویں شریف کے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کو نسبت ہے سرکار پیران پیر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے. اسی لیے لوگ اس مہینے کو 11ویں شریف کے نام سے اور پیران پیر کے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام آپ کا ذکر کیا گیا، وہ آپ کا اصل نام عبدالقادر تھا. آپ کے القاب مبارکہ بہت زیادہ ہے. کوئی محی الدین یہ بھی آپ کا لقب ہے، اور غوث اعظم دستگیر یہ بھی آپ کا لقب ہے، محبوب سبحانی یہ بھی آپ کا لقب ہے. کئی القاب مبارکہ آپ کے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ذکر کیے گئے. ان لقبوں میں ایک بہت اہم لقب ہے جس کو ساری دنیا جس لقب سے آپ کو یاد کرتی ہے وہ غوث اعظم ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ غوث اعظم لکھا ہوتا ہے. کوئی جلسہ بھی ہوتا ہے تو جلسہ سیرت غوث اعظم، اور کسی کے پاس 11ویں ہوتی ہے تو غوث اعظم کی 11ویں. ہر جگہ ہر ایک کی زبان پر غوث اعظم چڑھا ہوا ہے. عبدالقادر تو آپ کا اصل نام ہے، لیکن اکثریت لوگ آپ کو غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اپنے بچوں کا نام بھی بہت سارے لوگ غوث رکھتے ہیں. یہ مسلمان تو مسلمان، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا کہ غیر مسلم بھی اپنے بچوں کا نام غوث پاشا رکھتے، تاکہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ان کے دلوں میں اتنی محبت اتنی عقیدت ہے کہ غوث اعظم سے اپنے بچوں کا بھی نام بہت سارے غیر مسلم بھی رکھا کرتے. تو بہرحال یہ جو غوث اعظم ہے، یہ جو آپ کا لقب ہے، اس کے بارے میں بہت ساروں کو اختلاف پایا جاتا ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم یہ کہنا گناہ ہے. بعض بدعقیدہ لوگ غوث اعظم کے لقب سے یاد کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ غوث یہ عربی زبان کا لفظ ہے. غوث کے معنی ہیں مدد کرنے والا، غوث کے معنی ہیں مدد کرنے والا، اعظم کے معنی ہیں سب سے عظیم، سب سے بڑا. تو غوث اعظم کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا. تو بعض بدعقیدہ لوگ، گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم پیران پیر کو، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کہنا یہ شرک ہے، کیونکہ سب سے بڑھ کر مدد کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، تو لہٰذا کسی اور کو مددگار کہنا، کسی اور کو مدد کرنے والا کہنا، یہ اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہوا، لہٰذا یہ شرک ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بدعقیدگی ہے، یہ گمراہی ہے. ایسی سوچ، ایسا خیال، ایسی فکر رکھنا کہ غوث کے معنی ہے مدد کرنے والا،
اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا غوث نہیں ہو سکتا، یہ تصور سراسر قرآن و حدیث کے خلاف میں ہے۔ ہمارا جب ہم غوث اعظم کہتے ہیں، ہمارا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ غوث اعظم سب سے زیادہ مدد کرنے والے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے بڑھ کر مدد کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ ہمارا ہرگز مطلب نہیں ہوتا۔ غوث اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے، اہل سنت کے پاس جب بھی غوث اعظم کہتے ہیں، یہی مطلب ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی جماعت میں سب سے بڑھ کر مدد فرمانے والے آپ ہیں۔ اولیاء اللہ کی جماعت میں اللہ نے ولیوں کی جو جماعت بنائی ہے، چونکہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ کو ولیوں کی سرداری اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ سب سے بڑھ کر مدد کرنے والے ہیں، اللہ سے، انبیاء سے بڑھ کر نہیں، بلکہ اولیاء اللہ کی جماعت میں سب سے بڑھ کر رتبہ آپ کا ہے، یہ عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ہٹ دھرمی پہ اتر آتے، نہیں، مدد کرنا اللہ ہی کا کام ہے، کسی دوسرے انسان مخلوق اگر مدد کرتی ہے، یہ عقیدہ رکھ لیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ ان کی باطل عقیدہ ہے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو گیا، وہ لفظ مخلوق کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے، شرک ہے، گناہ ہے، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے ایک اہم بات آپ کے گوشے گزار کروں گا، آپ توجہ ادھر دیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو، وہی لفظ اگر مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا، وہ شرک نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اگر آپ سمجھیں تو قرآن کریم سے میں دوں گا۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف 12ویں پارے آیت نمبر 41 اور 42، 41 اور 42، ان دو آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قول ذکر کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یوسف کافی طویل ہے، سورہ یوسف میں 12ویں پارے سے لے کر 13ویں پارے پر یہ سورہ یوسف ختم ہوتا ہے، لیکن واقعہ یوسف سنانا مقصد نہیں ہے، لیکن اس میں سے دو آیتیں آپ کے گوشے گدار کروں گا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر، آپ کے ساتھ، آپ جب قید خانے میں تھے، آپ کے ساتھ دو لوگ اور قید خانے میں تھے، دو لوگ قید خانے میں آپ کے ساتھی تھے، ان دونوں نے خواب دیکھا۔ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر دے رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 اور 42 میں ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا، ارشاد فرمایا، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، اے میرے قید میں رہنے والے ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو خواب پڑا ہے، تم دونوں میں سے ایک کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا، اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ یہ لفظ رب جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ میں پہلی آیت ہے، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جب بھی آپ لفظ رب سنیں گے تو خیال جائے گا اللہ کی طرف، خدا کی طرف خیال جائے گا، تو رب اللہ کے لیے استعمال کیا گیا لفظ ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم دونوں کو جو خواب پڑا ہے اس کی ایک ہی تعبیر یہ ہے کہ ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو رب سے مراد خدا نہیں ہے، بلکہ مصر کا جو بادشاہ تھا، عزیز مصر کو آپ نے رب فرمایا ہے، مصر کے بادشاہ کو رب فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا اذکرنی عند ربک، فرمایا اے قید کے ساتھی، تیرے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ تو اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، لیکن جب تو بادشاہ کے پاس جائے گا تو تیرے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا، تیرے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ یہاں پر بھی اللہ کے لیے لفظ رب کا استعمال نہیں کیا،
بلکہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کے لیے لفظ رب کا استعمال فرمایا. تو کیا ایک لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ایک لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا لفظ رب، وہی رب خدا کی مخلوق کے لیے مصر کے بادشاہ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو کیا بادشاہ خدا ہو گیا؟ کیا مصر کا عزیز مصر خدا ہو گیا؟ خدا نہیں ہوا، بلکہ بادشاہ جو عزیز مصر ہے، مصر کا بادشاہ تھا، اس کو آپ نے 2 مرتبہ رب فرمایا. تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے بادشاہ کو رب کہہ کر بیان کیا. گویا کہ قرآن کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 اور 42 میں 3 مرتبہ، 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ غیر خدا کے لیے لفظ رب استعمال کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح ایک لفظ رب خدا کے لیے بھی استعمال ہوا، بادشاہ مصر کے لیے بھی استعمال ہوا، یہ شرک نہیں ہوا. وہی لفظ غوث، مدد کرنا، یہ اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اولیاء اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بھی شرک نہیں ہوتا، یہ بھی شرک نہیں ہوتا. غوث اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، غوث اعظم بھی مدد کرنے والے ہیں. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جیسی اللہ مدد کرتا ہے ویسے ہی غوث اعظم مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. مطلب یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ مدد غوث استعمال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو کسی سے لے کر مدد نہیں کرتا، کسی کی عطا سے اللہ مدد نہیں کرتا، کسی کے دینے سے اللہ مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ خود سے مدد کرتا ہے. خدا کی مدد کرنے کی طاقت اس کی ذاتی طاقت ہے، اس کی حقیقی طاقت ہے. حقیقی معنی میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. غوث اعظم جب مدد کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ غوث اعظم خود سے مدد نہیں کریں گے، اللہ کی عطا سے مدد کریں گے، خدا کی دین سے مدد کریں گے، خدا کے کرم سے مدد کریں گے، اللہ کے اذن و ارادے سے مدد فرمائیں گے. تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے، ایک لفظ خالق کے لیے وہی لفظ مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے تو شرک نہیں ہوتا. خالق کے لیے جب اس لفظ کا استعمال ہوگا تو اس کے معنی الگ ہوں گے، جدا ہوں گے. مخلوق کے لیے وہی لفظ کا استعمال ہوگا تو اس کے معنی الگ ہوں گے، اس کے معنی جدا ہوں گے. اسی لیے قرآن کی آیتوں میں اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کو رب فرمایا. اللہ نے منع نہیں کیا کہ اے یوسف مصر کے بادشاہ کو رب کہتے ہو. رب تو میں ہوں، سارے جہانوں کا پالن ہار میں ہوں. مصر کے بادشاہ کے لیے تم نے رب کیوں فرمایا؟ اللہ نے تردید نہیں کی، بلکہ خود خدا نے مصر کے بادشاہ کو لفظ رب کا استعمال کیا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ مصر کا بادشاہ جو رب ہے، اس کو جو لفظ رب کا استعمال کیا گیا وہ خدا نہیں ہوا. اسی طرح غوث اعظم کو کوئی غوث کہہ جائے تو وہ خدا نہیں ہوتے، خدا کے محبوب بندے ہی ہوتے ہیں، خدا کے پسندیدہ بندے ہی ہوتے ہیں، خدا کی پسندیدہ مخلوق ہوئی ہوا کرتی ہے. اسی لیے آج یہ جو جھگڑے شرک و بدعت، جس کو چاہے کہہ دینا، کوئی بھی کام کہے شرک، کیونکہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا، مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے تو شرک. ایک جگہ ایک مقام پر ایک دکان میں گیا، وہاں پر ایک چارٹ لگا کر ایک صاحب نے رکھا، اس میں لکھا ہوا کہ غوث اعظم کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا. کہتے ہیں کہ غوث اعظم کسی اور کے لیے کہنا شرک ہے، غوث اعظم اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح داتا گنج بخش، ان کے لیے داتا کے معنی ہیں عطا کرنے والے. داتا کے معنی ہیں عطا کرنے والے، عطا کرنے والا اللہ ہے، لہذا کسی اور کو داتا کہیں گے شرک. نعوذ باللہ من ذالک. سمجھنا ہوگا اولیاء اللہ جو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری ان کی مدد اللہ کی عطا سے ہوا کرتی ہے. اور اللہ جب کسی کی مدد کرتا ہے وہ کسی کی عطا کے بغیر مدد فرماتا ہے. اس کو کسی کے عطا کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی نے طاقت و قوت نہیں دی، بلکہ اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی مدد ذاتی ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اسی لیے لفظ غوث اعظم پر بہت بحث ہوتی ہے. تم کو یہی کہنا چاہیے جس طرح غوث اللہ کے لیے مدد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مخلوق کے لیے بھی کرتے ہیں، معنی جدا جدا ہوتے ہیں.
یہ تو قرآن کی آیتوں سے سمجھایا۔ آئے آج ہماری اردو زبان کے محاورے میں ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہم کتنے وقت ایسا نہیں کہتے کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا، رات میں پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب نے ایک گولی دیا، انجیکشن دیا، صحت مند ہو گیا، تو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میری جان بچا لی، آپ نے مجھے زندگی دے دی۔ یہ الفاظ آپ نے سنا ہے، بارہا اخبارات میں آتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جان بچا لی۔ صحیح وقت پر اگر آپ کے پاس نہیں پہنچتا، میری تو جان ہی چلی گئی تھی، آپ نے مجھے بچا لیا۔ تو جان کا دینا، نئی زندگی دینا، بچانا، یہ کس کا کام ہے؟ جان دیتا ہے، جان لیتا کون ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا، وہی ذات ہے جو تمہاری روحوں کو کھینچے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے جان بچا لی۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو جان بچا لی، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، حقیقت میں جان بچانے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو جان بچائے ہیں، انہوں نے حقیقت میں جان نہیں بچائی، بلکہ جان بچانے کا ذریعہ بنے، سبب بنے، وسیلہ بنے۔ اسی ذریعے اور سبب اور وسیلہ کو ہم انہی سے کہتے ہیں کہ آپ نے جان بچا دی۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء ہماری مدد فرماتے ہیں، تو حقیقت میں اللہ ہی مدد فرماتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی مدد کا بہترین ذریعہ اور بہترین وسیلہ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے دیکھیں اخبارات میں دیتے ہیں کہ ایک تیز رفتار لاری نے ایک نوجوان کی جان لے لی۔ اخبارات کی سرخیوں کی بات کہہ رہا ہوں، تیز رفتار گاڑی نے ایک نوجوان کی جان لے لی۔ تو جان لینا، جان کون لیتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، جس انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو موت دیتا ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر بندے کہہ رہے ہیں کہ لاری نے، تیز رفتار لاری نے نوجوان کی جان لے لی۔ اس پر کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا، اور نہ اخبارات والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اس طرح سرخیاں مت بنائی جائے، بلکہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ تیز رفتار گاڑی نے جو نوجوان کی جان لے لی، یہ جو بات ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان لینا اور جان دینا یہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے، لاری وسیلہ اور ذریعہ بنی ہے۔ اسی طرح جس طرح لاری وسیلہ اور ذریعہ بنی ہے، اسی کی طرف اس کام کی نسبت کرتے ہیں کہ لاری نے جان لے لی، ڈاکٹر نے جان دے دی۔ یہ جو الفاظ ہم روز بروز استعمال کرتے ہیں، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو، وہی لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حقیقی معنی میں ہوتا ہے، مخلوق کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مجازی معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی شرک کے فتوے نہیں لگاتے۔ شرک کا فتویٰ وہاں لگتا ہے جہاں آپ کہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، مجھے اولاد ہو گئی، تو غریب نواز اولاد دینے والے کیسے؟ آپ یہ کہیں کہ میں بیمار تھا، بہت مرض مبتلا تھا، بندہ نواز کی بارگاہ میں گیا، اللہ نے بندہ نواز کی بارگاہ کے طفیل میں مجھے جان بچ گئی۔ اس طرح کی باتیں کرنے پر شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے اولیاء کرام ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، خدا کے پیارے بندے ہیں، خدا کے لاڈلے بندے ہیں، اسی لیے ہم غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم کو جو بدعقیدگی، جو گمراہی پھیل رہی ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہم دینی تعلیمات سے دور ہے، دینی ماحول سے دور ہے، دیندار لوگوں سے ہمارا رشتہ نہیں ہے، دیندار لوگوں سے ہماری بیٹھک نہیں ہے، ہم جاہلوں میں، بدعقیدہ لوگوں میں، گمراہوں میں رہتے ہیں، اور علم سے دور ہے، علم کی مجالس سے دور ہے، علمی محافل میں نہیں آتے، مجالس میں نہیں آتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کوئی بدعقیدہ آ کر تھوڑی سی بری بات کہہ دے، تھوڑی سی بدعقیدگی والی بات کہہ دے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ہمارے پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ دینی محافل میں نوجوان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ان مجالس سے جوڑنا آج وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ ان کے دلوں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت
احترام محبت بٹھانا یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی رفعت و بلندی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف امت محمدیہ ہی پیران پیر کے بعد والے ہی پیران پیر کی عظمتوں کی باتیں کرتے نہیں، بلکہ پیران پیر کی عظمت، ان کی شان، ان کے مقام و مرتبہ سابقہ انبیاء کرام بھی ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام، خدا کے نیک بندے جو نبی گزرے گئے، ان کا اعتراف کیا کرتے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، یہ پیران پیر کی سیرت کی بڑی معتبر کتابیں مانی جاتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ ذکر ہے، ایک عیسائی پادری شخص جس کا نام سنان تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عیسائی مذہب سے توبہ کر کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤں۔ اس کے دل میں خیال آیا، چونکہ وہ پادری تھا، پادری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عیسائی مذہب میں بہت ہی محترم اور باعزت سمجھا جاتا، لوگ اس کے پاس جاتے، اس کا عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، اپنے مذہب کے مطابق اس سے سوالات کرتے، اس سے علم حاصل کرتے، اس کی صحبت میں بیٹھتے۔ اتنا بڑے درجے کا شخص پادری تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ میں اسلام لے کر آؤں۔ جیسا ہی دل میں خیال آیا، ساتھ میں یہ بھی خیال آیا میں اسلام تو لاؤں گا، لیکن بہت ہی باعزت اور محترم اور سب سے افضل شخص کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا۔ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ سن کر میں بھی کلمہ طیبہ پڑھوں گا، کیونکہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر اسلام لانے سے ایمان کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے خیال کیا کہ میں کس کے ہاتھ پر اسلام لاؤں۔ یہی سوچ و فکر میں تھا، ایک مرتبہ سو گیا۔ سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے خواب میں تشریف لائے۔ اپنے نبی کو، جن کو وہ مانتا تھا، احترام کیا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھ کر بہت خوش ہوا، بہت مسرتوں میں آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، یا سنان اذهب الى بغداد واسلم على يد الشیخ عبد القادر فانه خیر اہل الارض فی هذا الوقت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سابقہ نبیوں کے بڑے اولو العزم نبی مانے جاتے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، قرآن نے جن کی عظمتیں بیان کی کہ بغیر والد کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جن کو اللہ نے کلمت اللہ فرمایا، روح اللہ فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پادری کے خواب میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سنان، تو بغداد شہر کو جا، شہر بغداد کی طرف رخ کر، اور بغداد شہر میں ایک ذات گرامی ہے جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، تو ان کی مجلس میں شریک ہو، ان کے اجتماع میں شریک ہو جا، ان کے دست مبارک پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جا، اسلام سے مشرف ہو جا۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ یہ اس زمانے میں روئے زمین میں سب سے افضل، سب سے اونچا رتبہ اگر کسی کا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مجموعے میں کھڑے ہو کر اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد عرض کرنے لگا کہ حضور، میں یہاں پر آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں اسلام لانے کے لیے میں خود سے نہیں آیا، بلکہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائے پیران پیر کی شان و عظمت پر، ان کے مقام و مرتبے پر۔ سابقہ اولو العزم پیغمبر جن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ جاؤ ان کے دست مبارک پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ ایک موقع پر حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ہم تو غلام ہیں، ہم تو امت محمدیہ میں ہیں، پیارے آقا کے غلام ہیں، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہے، ہم تو ان کا چرچا کریں گے ہی کریں گے۔ لیکن ایک موقع پر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر میرے سامنے تشریف لائے، اور پیارے آقا کے ایک طرف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، یا موسیٰ
افی مثلی ھذا الرجل، حضرت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا افی امتی کا ھاکذا رجل، اے موسیٰ کیا اس آدمی کی طرح جو غوث اعظم ہیں اللہ نے میری امت میں ان کو پیدا فرمایا ہے، کیا آپ کی ساری امت میں اس جیسے کوئی شخص موجود تھے، ان جیسے مرتبے والے، ان جیسے رتبے والے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم بخدا میری تمام امت میں آپ کے جیسے اس آدمی جیسی عظمت اور شان والے کوئی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ نے ہمیں ایسے نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور غوث اعظم دستگیر جو اولیاء کے سردار ہے ان کے نام لیووں میں پیدا فرمایا، ان کے مریدین میں، معتقدین میں، متوسلین میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا شکر ہے، خدا کا احسان عظیم ہے کہ اولیاء اللہ سے ہم کو نسبت ہے، تعلق ہے، ان سے ہمارا رشتہ قائم ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی سچی محبت، عقیدت، احترام اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔